الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو بھائیو، آج کے اس دور میں جن مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا ہر انسان سامنا کرتا ہے، اور ایک طرف آسمانی وبا اور بلا ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، دوسری طرف موتوں کا سلسلہ نہ رکنے والا لوگوں میں خوف اور دہشت پیدا کر رہا ہے، تیسرا وقت کی ضرورت، لوگوں کی معاشی حالت، بھوکمری اور بہت ساری پریشانیوں سے آدمی ٹینشن میں ہے۔ اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ایک چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو پرسکون رہنا سیکھیے۔ اپنے آپ کو اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، کہا کہ غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے کہا اور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب۔ تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو دوستو، غصہ کرنا تمام زندگی کے سکون اور قرار کا بنیادی حصہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ لائے۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رجلان یستبان فاحدہما احمر وجہہ وانتفخت اوداجہ، کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں تو میں کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے جھگڑے میں ٹینشن اور غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنہ ما یجد، کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسی چیز جانتا ہوں، اگر وہ اس کو کہہ لے تو اس کے دل میں جو ابھار آ رہا ہے، جو غصے کی وجہ سے ٹینشن ہو رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا اور رگیں پھول گئی غصے کی وجہ سے، تو وہ سب چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کا سارا جو کچھ غصے ٹینشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوستو، کتنا آسان علاج ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی لڑنے جھگڑنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ کبھی اتفاق ہوتا ہے، آپس میں کسی کا سامنا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو نہ بھولے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی غصہ آئے تو فوراً یہ کہنا چاہیے، تو اس کا سارا غصے کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، جو راوی ہیں حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ، ان کا نام زمانے جاہلیت میں یسار تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کا نام بدل کر سلیمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نام کی اصل سین اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، لیکن یسار کے معنی دو آتے ہیں، ایک یسار کے معنی لیفٹ سائڈ جی، اور دوسرا یسار کے معنی یسر سے آسانی کے بھی آ سکتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے ناموں کو تبدیل کیا ہے۔ تو آدمی جس کا نام اچھا نہ ہو، جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں، نبی رسول، غلام حسین، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جی، غوث، اس طرح کے جو نام رکھتے ہیں، ان ناموں کو بدلنا چاہیے۔ اور ان ناموں کو بدلنے میں اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اچھے نام رکھیں، کیونکہ اس سے بڑی نحوستیں ہوتی ہیں۔ جو غلط نام ہوتے ہیں، شرکیہ نام ہے، ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ شرک لگا رہتا ہے۔ جیسے غلام نبی ہے، غلام حسین ہے جی، اسی طرح سے نبی رسول ہے، اور کوئی کہتا بھی میرا نام عبد الرسول ہے، کوئی کہتا نبی رسول ہے۔ تو یہ سب بہت سارے نام ہیں اس طرح کے غلط نام، ان ناموں کو بدلنا چاہیے۔ نام بدلنے کے لیے نہ عقیقہ کرنا ہے، نہ کوئی اور چیز ایکٹنگ کرنی ہے۔ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس،
کہنے لگا یا رسول اللہ اسلام قبول کیا تو اس کا نام حزن تھا. حزن کے معنی حزن و ملال، غم، دکھ. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں، جو سید التابعین کہلاتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دادا نے اسلام قبول کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جب حزن دیکھا تو کہا نام بدل دو، نام اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ نے جو نام رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانی. تو ان کے پوتے جو بہت بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ہمیشہ دکھ، غم اور مشکلات برابر چل رہی ہیں. تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان درست کریں. آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کہا کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یعنی وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو کسی کو غصے میں کیا کرے، اٹھا کے پٹک دے. وہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے، ٹینشن آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا غصے کے وقت میں، یہ سب سے بڑی پہلوانی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. انسان کی طاقت اور قوت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. تو دوستو، یہ جو حدیث ہے اوپر والی کہ اللہ کے نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے غصے کے وقت میں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھے. آئیے ان حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ شیطان انسان کو ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کو غصہ دلائے، اس سے گناہ سرزد ہوں اور اس کو بھٹکا دے اور سزا کا مستحق قرار دے. تو اس لیے ہمیشہ گناہوں میں، نافرمانیوں میں غصے کی وجہ سے اس کو لگا دیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انسان کے اندر شیطان کے داخل ہونے کے بہت سارے راستے ہیں. ان راستوں میں سے سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ آدمی کو غصہ دلانا ہے. اور جب غصہ داخل ہو جاتا ہے تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو بعد میں رسوائی اور شرمندگی کا سبب ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس غصے کی وجہ سے انسان کھو دیتا ہے. اور تیسری بات، یہ غصہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو غصے کا نتیجہ، پہلی بات تو یہ کہ غصہ ایک آگ ہے، اور یہ آگ خود اس کو پہلے جلاتی ہے، اور یہ آگ جلنے کے بعد میں یہ آگ بازو والے کو اس کا دھواں لگے یا اس کو آگ لگے. ہو سکتا ہے دھواں پہنچے، ہو سکتا ہے آگ لگے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جس نے غصہ کیا اس کو تو پہلے جلا دیتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ کبھی بھی غصہ نہیں کرنا جی، یاد رکھیں جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ بہت سارے کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو بولے دھمکی دیتا، غصے میں کیا بولتا ہے؟ طلاق دیتا ہوں. اور بیوی کی تھوڑی موٹی غلط فہمی کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بہت زیادہ بدگمانی نہیں کرنا، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، غلط فہمی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو آدمی غلط فہمی کی وجہ سے بیوی کو طلاق دیتا ہے، غصے میں آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے. میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان دونوں میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ غصہ ہے. ادھر بیوی کو ٹینشن ہوتا ہے، ادھر میاں کو ٹینشن ہوتا ہے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے گھر کو جنت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے. عورت کو کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے. جب عورت اپنے سسرال کے گھر آ گئی ہے تو اس کا اپنا گھر ہے، یہ اس کا اپنا سرتاج ہے، یہ اس کی اپنی سب چیزیں ہیں، اس کی اولاد ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ختم کر دیا اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، تو یہ سب کچھ اس کی دنیا یہی ہے. تو کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شوہر کو غصہ دلاتی ہے اور شوہر غصہ ہوتا ہے تو یہ بھی غصہ ہو جاتی ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی عمر کے لوگوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، جن کے بچے جوان ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی، ایسے لوگوں نے بھی طلاق دی غصے کی وجہ سے. تو یہ سب نقصانات ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے. دوستو، غصے کی حالت میں یہ آدمی کے جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ سب انتہائی مذموم، یعنی بہت ہی بری چیزیں ہیں، بہت ہی بری چیزیں ہیں. اور ان میں سے اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے غصے کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ میرے اندر بے جا غصہ جو آتا ہے بالکل گیس کی طرح ابھر کے آتا ہے, تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے غصے کو مجھ سے کم کر دے. اور نبی نے کیا دعا سکھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اسی طرح سے جب غصہ آتا ہے انسان کو تو غصے کی حالت میں وہ کیا کرتا ہے؟ غصے کو اللہ کے نبی نے کہا پانی پی لو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یا یہ کہ حالت غصے میں آدمی چلا جائے وضو کر لے, اور اسی طرح سے اگر کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے, اگر بیٹھا ہوا تو اٹھ کے چلا جائے. تو آدمی غصے میں نے دیکھا ایک آدمی جو ہم ایک بہت بڑے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ایک آدمی آیا, آ کر سیدھا اس شیخ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا کرسی کے نیچے, بیٹھ کر کہنے لگا شیخ میں گھر سے آ رہا ہوں, میں گھر میں آیا, آتے ہی میری بیوی نے جھگڑا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر تو حلال باپ کا بیٹا ہے تو مجھے ابھی طلاق دے دے. غصے میں دونوں کا جھگڑا ہوا, تو میں ہو گیا. تو بولے میں اب غصے میں اتنا زیادہ آپے سے باہر ہو گیا, اب کیا کروں, میں اس کو طلاق دوں؟ میں سوچ کر پھر میں گھر سے باہر نکل آیا, آپ کے پاس آ رہا ہوں, بولے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آدمی کو غصے میں الگ ہو جانا چاہیے, اور بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر غصہ ہو تو بالکل خاموشی اختیار کر لے, تاکہ غصے کے بدلے میں آگ کے بدلے میں آگ نہیں, آگ کے بدلے میں آگ, نتیجتاً سب کچھ جل جاتا ہے اور اس کا اثر بچوں پہ بڑا برا ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے. ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں پہ ان کے سامنے جھگڑا کرنا اور ان کے سامنے غصہ کرنا بہت بری بات ہے, خاندان تباہ ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے ہزاروں نمونے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت ہوتی ہے, جو اس طرح کے غصہ دونوں ہمیشہ تو میں کرتے رہتے ہیں. تو دوستو, یہ جب بات آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اس بات کو سمجھا کہ غصہ ختم ہوتا ہے, بعد میں دیکھتے ہیں گھر جل گیا, برباد ہو گیا, نقصانات ہمارے سامنے موجود ہیں. غصے میں توڑ پھوڑ کر دیا, غصے میں کسی کو بول دیا, رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں, اس کا دل ناراض کر دیا اور فلاں کو اپنے سے دور کر دیا, بہت سارے تعلقات ختم ہو گئے, دوستیاں ختم ہو جاتی, رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ سب نقصانات ہیں. اس لیے ہم کو ایک اچھے ایمان والے, ایک اچھے مسلمان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سمجھنا اور اپنے عمل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے, اس دشمن سے ہمیشہ بچے رہنا اور آگاہ رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.